بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علمك السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ اللہ پاک کے فضل اور کرم سے ہم نے پہلے 10 دن ذی الحجہ کے بہت عظیم ہستیاں اور اسلام کی عظیم ہستیاں جن کو اللہ پاک نے نمونہ قرار دیا اور جن کی ملت پر ہم بھی چل رہے ہیں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا اسماعیل علیہ السلام، سیدہ ہاجر رضی اللہ تعالی عنہ، تو یہ بہت ہی عظیم مرتبہ ہستیاں، انہی کی یادیں جو ہے وہ حج کے اور قربانی، یہ ان کی یادیں ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ جل مجدہ چاہتا ہے کہ ہم جو یہ لوگ ہیں وہ گزر گئے ہیں، پچھلے لوگ ہیں، ان کو نمونہ بنائیں، آج کے لوگوں اور آنے والے لوگوں کو کہ پیچھے نہ چلیں، بلکہ جتنا ہم پیچھے جائیں، جتنا ان ہستیوں جو گزر چکی جن کی اللہ پاک نے بھی تعریف حمد فرمائی، اور ان سے اپنا تعلق جوڑیں۔ تو حج کا ہر رکن ان سے تعلق جوڑ رہا ہے، قربانی بذات خود ان سے ایک تعلق ہے، تاکہ پھر ہم بھی ان کے نقش قدم پر چل کر اللہ پاک کو راضی کر لیں اور انعام یافتہ بندوں میں داخل ہو کر ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جائیں۔ ان دنوں کے بعد اب جو دن گزر رہے ہیں، ان کا جو تعلق ہے وہ بھی ایک اس امت محمدیہ کی بے مثال، بے نظیر، عظیم شخصیت امیر المومنین ذی النورین جامع القرآن سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، جو ان دنوں شہید ہوئے، اور آپ نے اپنی بے مثال زندگی میں ہزاروں لاکھوں اسباق، ہدایات، رہنمائی اس امت کے لیے چھوڑی۔ تو آج یہ ان کے سال ثواب کے لیے ہمارا ذکر، تلاوت، واعظ، نصیحت، مجلس ہے، اور وہ تو جنتی ہیں کیونکہ زبان نبوت نے ان کو جنتی قرار دیا، کہ فرمایا کہ عثمان کئی لوگوں کو تو حضور علیہ السلام ایک مرتبہ بشارت دی، ان کو کئی مرتبہ بشارت دی جنت کی، ایک مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ، اتنا بڑا مقام آپ کو۔ تو ظاہر ہے کہ ان کی زندگی میں ہمارے لیے بڑا نمونہ ہے۔ پہلے تو وہ عام ایک قریش کے اہم، ان میں بھی آپ کی بڑی اہمیت تھی، لیکن نبی علیہ السلام سے نسبت کے بعد آپ نے اپنے آپ کو بتلا اور ہمارے لیے نمونہ چھوڑا۔ تو اصل ان لوگوں کی زندگیوں میں ہمارے آپ کے لیے سبق ہوتا ہے کہ ہم بھی وہ حاصل کر کے ان ہستیوں کے ساتھ جا ملیں، اور آخرت میں اللہ پاک پھر جو ہے وہ ان کے ساتھ اکٹھا فرما دیتا ہے۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی علیہ السلام کے دوستوں میں سے بھی ہیں، صحابہ میں سے بھی ہیں، اور آپ کے جو اقرب ترین جو لوگ تھے ان میں ہیں، اور نبی علیہ السلام نے ان کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ ان کا جو
اخلاق، ان میں جو نرمی اور جو صلہ رحمی اور مخلوق پر شفقت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تھی، اور بھی آپ کی شخصیت. تو آپ علیہ السلام فرمایا کرتے کہ میں عثمان کو دیکھتا ہوں اور اس کے اخلاق کو تو مجھے اپنی یاد آ جاتی ہے. یعنی یہ مجھے اپنی یاد دلاتا ہے کہ یعنی مجھے لگتا ہے کہ یہ میرے اخلاق اور میری شخصیت اور میری طبیعت کی شخصیت ہے کہ ان کو دیکھ کر، ان کے رویے کو دیکھ کر مجھے اپنی یاد آتی ہے. تو دیکھیں کتنا بڑا مقام اس ہستی کا کہ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ مجھے ان کو دیکھ کر اپنی یاد آتی ہے. تو آپ علیہ السلام نے ان کے ساتھ آپ نے ایک بیٹی کا نکاح فرمایا، اور وہ دنیا سے پردہ فرما گئی، بیمار ہو گئی. جنگ بدر کا موقع تھا، اور پہلے تو یہ بہت امیر بندے تھے، تو اہل خاندان نے ان کو کہا کہ آپ جو ہے اور نکاح کر لیں، آپ کو تو ضرورت ہے، گھر ہے، گھر بار ہے، سارا کوئی. تو انہوں نے فرمایا کہ یہ میری ایک نسبت تھی نبی علیہ السلام سے کہ ان کی بیٹی میرے گھر تھی. تو آپ علیہ السلام کے ساتھ میرا یہ تعلق تھا، تو اب میں اس کی جگہ کسی اور کو نہیں دیکھ سکتا، تو میں نکاح نہیں کروں گا، میں اور نکاح نہیں کروں گا. میں اپنی یہ نسبت قائم رکھنا چاہتا ہوں کہ ان کی بیٹی کی جگہ میں کچھ اور دیکھوں، میں یہ نہیں پسند کرتا. یعنی اندازہ لگائیں اس سے کہ نبی علیہ السلام سے ان کی محبت اور تعلق کتنا، کہ آپ نے بغیر شادی کے رہنا گوارا کر لیا کہ میں وہ ان کی بیٹی کی جگہ، بے شک وہ دنیا سے چلے گی لیکن دوسری بیٹی کسی کے ساتھ نہیں، اور یہ نسبت میری. تو جب حضور علیہ السلام پر یہ بات کھلی، ان کو تو ویسے ہی علم تھا، لیکن جب لوگوں نے بات بتائی، آپ نے تذکرہ کیا کہ یہ نکاح کیوں ہوا، وہ نکاح کیوں نہیں کر رہے، وہ اس لیے نہیں کر رہے. تو اس لیے یہ ایک وجہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے پھر دوسری بیٹی کا نکاح بھی آپ سے کیا. ورنہ لوگ سوچتے ہیں کہ بھئی کیوں ایک ہی شخص سے جو ہے نکاح ہوا، اور بھی بڑی ہستیاں تھیں. تو وجہ یہ تھی کہ آپ نے علم تھا اور آپ نے جانا کہ یہ نکاح جب یہ نہیں کریں گے اور تو اس طرح یہ رہ جائیں گے، تو آپ نے دوسری میں. پھر جب وہ دوسری بھی پردہ فرما گئی تو آپ علیہ السلام نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرمایا کہ مطلب یہ تھا کہ یہ نہ سمجھنا میرا تعلق تم سے ختم ہو گیا، اگر میری اور بیٹی ہوتی تو اس کا بھی نکاح تجھی سے کرتا. تو اس لیے آپ کو لقب جو ملا ذی نورین، ذن کہتے ہیں والے کو، نور کہتے ہیں نور کو، نورین کہتے ہیں دو نوروں کو، کہ دو نوروں والے. کس لیے دو نور؟ کون سے دو نور؟ وہ آپ علیہ السلام کی جو بیٹیاں تھیں وہی جو وہ دو نور تھے. تو دو نور یہ آپ کے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے نبی علیہ السلام نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم پانی لے کر آئے آپ علیہ السلام کے لیے. بہت شدت کے جو ہے گرمی تھی، تو وہاں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد آ گئی کہ یہ قیامت کے دن بڑا ہی شدت کا دن ہوگا، سورج قریب ہوگا، بہت گرمی اور پیاس ہوگی اور بڑا مشکل دن ہوگا. یہ دنیا کے دن اتنے مشکل ہیں تو وہ دن جو ہے وہ کتنا مشکل ہوگا. تو آپ نے نبی علیہ السلام سے یہ سوال کیا، یہ سوال عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ قیامت کے دن کہ جب حساب کتاب شروع ہونا ہے، وہ ظاہر ہے بڑا سخت دن ہونا ہے، اور وہ کون پہلے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا؟ آپ نے ارشاد فرمایا پہلے تو میں ہوں گا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا، شفاعت کروں گا، پہلے تو میں پیش ہوں گا. لیکن جو ہے امتیوں میں سے کیونکہ اللہ جل مجدہ
اس دن جلال میں ہوگا، کیونکہ نافرمان لوگ اور کافر زیادہ، مسلمان کم، اور وہ دن وہ ہوگا، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب اللہ جل مجدہ فرمائے گا، تجلی اللہ پاک کی ہوگی، اور کہ آج تک میں سنتا رہا تم بولتے رہے، آج کوئی بولے گا نہیں ایک لفظ، کسی کو ایک حرف بولنے کی اجازت نہیں۔ اسی لیے وہ آیت میں کہا گیا کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں سفارش، اس کی اجازت کی، سفارش بھی اس کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتی، بولنا تو درکنار رہ گیا۔ تو جب نیک لوگ شفاعت نہیں کر سکتے اذن کے بغیر، تو ہمارے جیسے اور دوسرے وہ بول کیسے سکتے؟ اس دن بولنے کی اجازت نہیں۔ میں آج تک میں دیکھتا رہا تم عمل کرتے رہے، آج کوئی اپنی جگہ سے ایک قدم بھی ہل نہیں سکتا، جہاں قدم رکھ لیا بس وہاں بڑے جہنم سے فرشتے جن کے منہ سے آگ نکل رہی ہوگی، بڑے بڑے، ان کے کہتے اتنے اتنے کندھے ان کے کہ ایک ایک دن دو دو دن لگ جائے ان کے کندھے کندھے سے دندے، اس طرح کے وہ زمین کو گھیرے ہوئے ہوں گے، اور بڑا ہی جلال۔ تو کون فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ میں اس وقت جو پہلا اللہ پاک فرمائے گا حساب کتاب لینا ہے، تو کو آئے جب جسمن، تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا جائے گا کہ یہ جائیں گے پہلے۔ فرمایا کہ ان کے پیش ہونے سے اللہ پاک کا جلال اور غضب کم ہو جائے گا ان کو دیکھ کر۔ جیسے ایک بندہ آپ دشمنوں کو دیکھ رہے ہیں تو کوئی دوست، کوئی بہت ہی جسے آپ محبت کرتے ہیں وہ سامنے آ جائے، بلا تشبیہ و بلا مثال، لیکن وہ اللہ پاک کے محبوب بندے ہیں، بہرحال وہ بھی آ جائیں گے واپس۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ پھر کون پیش ہوگا؟ فرمایا عمر۔ فرمایا پھر کون پیش ہوگا؟ فرمایا آپ پیش ہوں گے، اے علی تم پیش ہو گئے۔ تو انہوں نے پھر خود ہی پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان کے بارے میں کیا ہے؟ عثمان نہیں پیش ہوگا، وہ کب پیش ہوگا؟ فرمایا کہ عثمان میرا وہ غلام ہے، میرا وہ صحابی ہے، اس میں انتہا قسم کی حیا پائی جاتی ہے، شرم پایا جاتا ہے، حیا پائی جاتی، اتنی کہ ایک دفعہ نبی علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے اپنے گھر میں، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، تو حضور علیہ السلام آرام فرما رہے تھے، لیٹے ہوئے تھے، تو آپ نے وہ ان کے پاس آ کے بیٹھ گئے، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بھی تشریف فرما تھیں، تو وہ آپ کوئی گفتگو کوئی باتیں کر رہے تھے، آپ علیہ السلام لیٹے رہے، ان کو جواب دے رہے تھے، وہ بھی خدمت کر رہے تھے، وہ زیارت کر رہے تھے۔ اتنی دیر میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر آ کے پتہ چلا کہ حضرت عثمان ہے۔ آپ علیہ السلام اٹھ کے بیٹھ گئے، اپنے کپڑے جو ہے چادر مبارک لی، حضرت ابوبکر صدیق بھی اٹھ کے صحیح طریقے سے اماں عائشہ کو فرمایا آپ ادھر تشریف لے جائیں، پردہ کر لیں۔ اتنی دیر میں وہ آئے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حالانکہ وہ آپ کے داماد تھے، جو بھی گفتگو کی انہوں نے کی، پھر وہ تشریف لے گئے۔ تو اماں عائشہ نے پوچھا کہ جب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے والد ابوبکر آئے تو آپ اسی طرح لیٹے رہے، تشریف فرما ہوئے، نہ مجھے کہا، جب وہ آئے تو آپ نے بہت اہتمام فرمایا۔ فرمایا کہ میں ایسے شخص سے کیوں نہ حیا کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ فرمایا ان سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں اور اذن لے کر اور طریقے سے جو ہے وہ ان کے پاس آتے ہیں، ان یعنی فرشتے بھی حیا۔ تو اتنی آپ کی طبیعت میں حیا اور ایک یعنی سخاوت یہ تھی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ علی عثمان کا درجہ بہت اعلیٰ ہے، ابو بکر بھی پیش ہوگا، وہ بھی اللہ پاک سے بات کر لے گا، عمر بھی بات کر لے گا، تم بھی جو ہے وہ بات کر لو گے، لیکن عثمان میں حیا بہت ہے، وہ بات نہیں کر سکے گا۔ تو میں نے اللہ پاک سے دعا کی ہے کہ یا اللہ میرے اس غلام میں تیری ہی صفت حیا چمک رہی ہے، میرا ہی خلق حیا چمک رہا ہے،
تو اس سے بات پوچھے گا، یہ کوئی جواب نہیں دے گا. تو اس سے جو پوچھے گا یہ جواب نہیں دے سکے گا. تو اس کو وہ قیامت کے دن اس پیشی سے بھی معاف فرما دے. تو اب نبی علیہ السلام فرمایا اے علی، اس لیے عثمان کے لیے کوئی پیشی نہیں ہے، کوئی حساب نہیں، کوئی پیشی نہیں. اللہ پاک نے ان کا یعنی اتنا یعنی کرم کیا ہوا ہے. تو ایک دفعہ کہتے ہیں کہ نبی زمانے میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قحط پڑ گیا، تو لوگوں کے پاس گندم، آٹا، چیزیں ختم ہو گئی. آپ کا قافلہ آیا مدینہ شریف میں، بہت بڑا قافلہ تھا. تو لوگوں نے کہا ہمیں دے دیں، کسی نے کہا 2 کسی نے کہا 3 گنا ہم قیمت دیں گے، کسی نے کہا 7 گنا ہم دیں گے، 7 اتنی اور ہمیں یہ تک دے دیں، لوگوں کو ضرورت. آپ نے فرمایا نہیں، میں تو جس سے زیادہ دو، اس سے بھی زیادہ دے اس کو دوں گا. لوگ بڑے حیران ہوئے. انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، کیونکہ وہ دوست بھی تھے، ان کے خلیفہ بھی تھے، عرض کی کہ آپ کا دوست جو ہے وہ دے ہی نہیں رہا، بندے کوئی ضرورت ہے اتنی، تو ہم نے تو 7 گنا اس کو کہا ہے دے دیں. آپ تشریف لے گئے. فرمایا عثمان یہ تم نے ان سے کیا کہا؟ فرمایا کہ ہاں میں نے یہی کہا ہے، سچ ہے کہ یہ مجھے 7 گنا دے رہے ہیں اور میں اس ہستی کو دے رہا ہوں جو مجھے 700 گنا زیادہ دے گی. اس لیے یہ میرا تمام وقف ہے اللہ کے لیے، یعنی مفت لے جائیں، میں نے اس کو بیچ دیا یہ چیز. تو اس طرح کی آپ کی زندگی گزری اور نبی علیہ السلام ساری زندگی آپ سے خوش رہے اور آپ کو یہ شرف حاصل ہے کہ حضور علیہ السلام نے آپ کی جگہ بیعت کی ہے. جب یہ بیعت رضوان ہوئی تو وہاں نبی علیہ السلام نے صحابہ سے بیعت لی اور جو ہے آپ کی بیعت جو ہے آپ نے فرمایا عثمان بھی بیعت کر رہا ہے، یعنی کیونکہ وہ بیعت جو تھی وہ تھی ہی ان کے لیے، جو کیونکہ یہ جب وہاں گئے مکہ شریف عمرے کے لیے تو مکہ والوں نے روک لیا. جب روک لیا تو انہوں نے کہا نہیں کر سکتے، لیکن آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بات چیت کرنے کے لیے مکہ میں بھیجا. تو انہوں نے کہا کہ جو ہے نہیں، ہم نے نہیں کرنے دے رہا عمرہ، یہ مسلمان جو ہے واپس جائیں اور جو ہے بعد میں پھر ہم بات کریں گے وغیرہ وغیرہ. تو وہ یہ کیونکہ بڑے اچھے اخلاق کے حامل تھے، وہ قریش ان کو پرانے جانتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ آپ چونکہ آ ہی گئے ہیں، آپ مکہ آ ہی گئے ہیں، کعبہ شریف آ گئے ہیں، تو آپ چلو 7 پھیرے عمرے کے کر لیں، چلو آئے ہیں چل جائیں. آپ نے فرمایا نہیں، اگر نبی علیہ السلام عمرہ نہیں کریں گے تو میں عثمان بھی عمرہ نہیں کرے گا. اب یہ نہیں کہ یہ ہوتی ہے دین، یا مطلب ہے کہ نبی علیہ السلام کی محبت. دیکھیں وہ عمرہ نہیں کر رہے حضور علیہ السلام کے بغیر کہ وہ کریں گے، اور ہم نبی علیہ السلام کی سنت یا کہہ لیں آپ کے طریقے کے خلاف چل رہے ہیں، جو وہ مطلب صاف منع کیا، وہ اپنی نئی چیزیں جو ہے وہ شروع کر کے اور مطلب یعنی پرواہ نہیں کسی چیز کی. تو کتنی یعنی سمجھ میں، محبت میں ہماری اور ان میں فرق ہے کہ وہ نیکی کا کام بھی آپ علیہ السلام کے بغیر نہیں، اور ہم غلط کام کر رہے ہیں جن سے آپ نے صاف منع فرمایا. اسی لیے ان ہستیوں کا جو ہے وہ مقام بھی جو ہے وہ بہت اعلیٰ اور بلند تھا. تو یہ آپ کی محبت، اور آپ نے وہ جو بیعت لی، بیعت رضوان، وہ حضرت عثمان کے لیے جب شہادت کی خبر وہی پھیل گئی جھوٹی کے، تو بھائی انہوں نے شہید کر دیا، تو آپ علیہ السلام فرمایا آپ عثمان کا بدلہ لیں گے. دیکھیں نا کتنی محبت. نبی علیہ السلام اپنی جان جو ہے وہ داؤ پہ لگانے، قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے ان کے لیے، اتنی محبت ہو گئی ہے. تو اب چند آپ کی تعلیمات بھی سن لیں، پھر جو ہے انشاءاللہ نکل کی مجلس آپ کے سارے ثواب کے لیے کرتے ہیں. اور یہ حیا، آپ فرماتے تھے کہ جب سے میں نے نبی علیہ السلام کے ہاتھ سے میں بیعت کی ہے، اس ہاتھ نے کبھی کوئی گناہ کی چیز کو نہیں چھوا. اور فرمایا کہ جب سے میں نے بیعت کی ہے
حضور علیہ السلام کی اتنی حیا اللہ نے مجھے عطا فرمائی کہ میں نے آپ علیہ السلام فرمایا کہ میں نے اپنے سطر کو بھی کبھی نہیں دیکھا. ہم تو غیر محرموں سے دوسروں سے احتیاط نہیں کر سکتے، ادھر دیکھا ادھر منہ مارا ادھر دیکھا، مطلب کر رہے ہیں، یعنی مطلب ایسے کہ جیسے مطلب کہ یعنی کوئی ہے نہیں دیکھنے والا. تو وہ فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنے سطر کو بھی نہیں دیکھا کبھی. یہ اس درجے کی حیا. تو یہ اللہ پاک پھر جو ہے ان لوگوں کو جو ہے تعلیمات میں سے آپ چند باتیں سن لیں. آپ فرماتے ہیں کہ نیک صحبت بہت اچھی چیز ہے، لیکن اس میں ایک چیز فرض ہے، اگر وہ نہ ہو تو نیک صحبت فائدہ نہیں دیتی. جیسے بندے کے آج میں نیک لوگوں کے ساتھ جاؤں، نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھوں، لیکن آپ نے فرمایا کہ نیک صحبت کا ایک حق ہے، ایک اس میں چیز فرض ہے، وہ جب تک نہ ہو تو بندہ پوری طرح نفع حاصل نہیں کر سکتا. وہ کیا فرمایا کہ نیکوں کی صحبت میں بیٹھنے میں خوبی ہے، لیکن ان کی پیروی کرنا فرض ہے. ان کی پیروی، ان کے پیچھے، ان کے طریقہ زندگی پہ جب تک نہیں چلے گا پوری طرح نفع نہیں اٹھائے گا. یہ نہیں کافی نہیں صرف جی میں نیکوں کے پاس بیٹھتا ہوں، وہ بھی بڑی اچھی بات ہے، اعلیٰ بات ہے، لیکن اگر وہ نفع اٹھانا چاہتا ہے اس میں تو وہ ان کے پیچھے چلے جو ہے. فرمایا تلاوت قرآن یہ بڑی خوبی ہے، سنت ہے، فرض نہیں سنت ہے تلاوت قرآن کرنا. جیسا نیکوں کی صحبت وہ بھی سنت ہے، یعنی مستحب ہے، لیکن ان کی پیروی کرنا فرض ہے. قرآن پڑھنا تلاوت کرنا سنت ہے. کسی نے آج تلاوت نہیں کی تو وہ گناہگار نہیں ہے، لیکن فرمایا اس پر عمل پیرا ہونا فرض ہے، جو فرض اللہ نے قرار دیا. یعنی قرآن کسی نے پڑھا ہے نہیں پڑھا یہ نہیں پوچھو گی، لیکن اگر عمل نہیں کیا اس پہ پوچھو گی. تو اب جو لوگ سپارے پہ سپارے حفظ پڑھ رہے ہیں یا ہم یہ کر رہے ہیں لیکن وہ پیروی نہیں کر رہے تو وہ پھر جو ہے قرآن ان کے خلاف حجت بن رہے ہیں. یعنی آپ نے تیسری چیز آپ نے فرمائی بیمار بندوں کو، پریشان بندوں کو بیمار پرسی کرنا، پریشان حالوں کی پریشانی پوچھنا، یہ خوبی ہے، لیکن ان کی استطاعت اگر ہے تو مدد کرنا فرض ہے. پھر صرف حال پوچھنا ہی مطلب یہ نہیں. اور چوتھی اور آخری چیز آپ نے یہ فرمائی کہ قبروں کی زیارت سنت ہے. نبی علیہ السلام نے اس کو سنت قرار دیا. قبروں جانا، قبرستان جانا، قبروں کی زیارت فرمایا سنت ہے، بڑی خوبی ہے، مگر وہاں جانے کے لیے ہر وقت تیار رہنا فرض ہے. قبرستان میں تو جائے نہ جائے بندہ چلو کوئی حرج نہیں، سنت ہے مطلب نہیں فرائض، لیکن فرمایا کہ وہاں جانے کی تیاری میں کرنا نہ بلکہ ہر وقت تیار رہنا. تو اس لیے کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ میں دن کس طرح گزاروں، تو فرمایا کہ جس طرح آخری دن گزارنا نا بندے نے، تو اس نے کہا وہ تو کوئی پتہ نہیں کب آ جائے. تو فرمایا اسی لیے مطلب یہ ہر دن کو آخری دن نہیں گزارو، ہر دن کو آخری دن ہی سمجھ کے گزارو پھر جب پتہ نہیں پی، کیونکہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک دن آئے گا وہ تمہارا آخری ہی ہوگا اور تم کامیاب ہو جاؤ گے. چلو آج گزارا نہیں ہوا، دوسرا تیسرا، لیکن کرتے رہو گے، ایک دن آئے گا وہ واقعتاً تمہارا آخری دن ہوگا. اس لیے ہر دن کو اس طرح جو ہے گزارنا. اسی طرح آپ نے اور بھی بڑی جامع اپنی زندگی، ظاہری زندگی میں نصیحتیں فرمائیں. وقت زیادہ لگ جاتا ہے، چلے میں چند آپ کو آپ کی جو نصیحتیں ہیں، آپ کا جو تعلیمات ہے وہ سنا دیتا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ لوگ سمجھتے تھے آپ نے بہت بڑی قربانی کی، اور کی بھی آپ نے بہت زیادہ، کیونکہ آپ مدینہ شریف میں تھے. کچھ جو لوگ جو ہیں جن کو آپ سے اختلاف تھا، مسلمان زیادہ جو ہے وہ حج پہ تشریف لے گئے، زیادہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، دوسرے اکثریت ان کی لوگ. تو یہ حج کے دن ہے نا، یہ دیکھیں نا آپ ذی الحجہ، اس وقت پھر ٹائم لگ جاتا تھا آنے. تو لوگ جب حج پہ گئے ہوئے تھے زیادہ سارے، تو چند لوگ کچھ تھوڑے رہ گئے مدینہ شریف، تو کچھ لوگ آ گئے
جو آپ سے محبت نہیں کرتے تھے، آپ سے اختلاف رکھتے تھے، کچھ ان میں جو ہے وہ بالکل ہی منافق قسم کے لوگ تھے، کچھ جو ہے وہ ساتھ آگے ویسے لگ کے، تو وہ انہوں نے آپ کا محاصرہ کر لیا گھر کا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، امام حسن حسین حفاظت کر رہے تھے آپ کے گھر کی۔ انہوں نے مشورہ بھی دیا کہ فوج کو حکم دیں، جو فوج تھی مدینہ وہ اتنی تھی کہ ان کو کچل آپ نے فرمایا کہ میں نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں خون نہیں بہانا چاہتا، میں ابتدا نہیں اس کی کرنا چاہتا، میں اپنی جان دے دوں گا لیکن لڑنا میں نے نہیں لڑنا۔ بہرحال ان کو کوئی حیا نہ آئی، وہ جو باغی قسم کے لوگ تھے، محاصرہ کیا۔ وہ کنواں جو آپ نے نبی علیہ السلام کے زمانے میں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا، اس کا پانی آپ پر بند ہو گیا، پانی بند ہو گیا، اور جو ہے کھانا چیزیں، مطلب کتنے دن آپ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، قرآن آپ نے جمع کیا تھا، وہ آپ ہی ہیں جنہوں نے قرآن، اور جو آپ پوری دنیا میں پایا جاتا ہے آج جو قرآن جس کی سارے قرآن نقل ہے وہ آپ ہی کا ہاتھ کا لکھا ہوا اور آپ کے جمع کیا ہوا ہے۔ تو جو بندہ بھی قرآن پڑھتا ہے قیامت تک پڑھے گا، اس کا وہ بھیجے نہ بھیجے آپ کو اس کا ثواب پہنچ رہا ہے۔ اتنا بڑا مقام اللہ پاک نے دیا۔ پھر کہتے ہیں کہ امام ابن کثیر نے لکھا کہ اس دن آخری دن آپ روزے تھے، ذی الحجہ میں آپ نے روزہ رکھا ہوا، تو نبی علیہ السلام آپ کو ملے مکاشفے میں یا خواب میں، آپ نے فرمایا عثمان آج تم روزہ میرے ساتھ افطار کرو گے۔ یہ امام ابن کثیر نے یہ روایت لکھی اس طرح کہ یعنی اس دن نبی علیہ السلام نے کو بشارت دی کہ دن مطلب کتنے دن وہ محاصرہ رہا، لیکن وہاں اس دن جو ہے نبی علیہ السلام فرمایا کہ آج مطلب یہ ہے کہ آج آپ کا روزہ، آپ روزے میں شہید ہوں گے، روزے میں تھے اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے، اور آپ کا خون بھی گواہی دی، خون بھی قرآن مجید کے اوپر وہ آیت جو ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ آپ کے لیے کافی ہے، وہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا نبی علیہ السلام مجھے فرمایا تھا کہ لوگ تجھے تمہاری قمیص یعنی یہ عہدہ تم سے لینے کی کوشش کریں گے جو ہم نے تجھے ملے گا، تو تم نے نہیں۔ تو یہ آپ کا آخری بشارت بھی آپ کو ملی۔ پھر کہتے ہیں زندگی میں ایک دفعہ آپ علیہ السلام فرمایا کہ اس وقت یہ بقیع غرقد جو ہے یہاں جنگل تھا، کچھ قبریں تھی اور ادھر جو ہے جھاڑیاں اور لوگ گند پھینکتے تھے، مطلب یعنی ادھر کوئی دفن نہیں ہوتا تھا ادھر، یہ تو اب کی بات۔ لیکن ایک دفعہ آپ علیہ السلام نے حضرت عثمان کو فرمایا، آپ حجرہ شریف کے باہر نکلے، فرمایا کہ تیر دیا اور تیر کمان، فرمایا تیر مارو۔ تو انہوں نے سوچا نبی علیہ السلام میرے امتحان لے رہے ہیں تیر کا، اور آپ نے جتنا زور کا کھینچا وہ جتنا مار سکتے مارا، جہاں جا کے پڑا آپ نے فرمایا عثمان وہیں تمہاری قبر ہوگی، اتنی دور۔ اور واقعتاً آپ دیکھ لیں آج وہ آخری یعنی کتنی صدیاں گزر گئیں اور آپ کی قبر جو ہے وہ ادھر ہے، جتنے جہاں جا کے وہ تیر۔ تو آپ نے بشارت دی ان کو، نبی علیہ السلام نے ان کو، عثمان تم پر پانی بند کر دیے انہوں نے، تو خواب میں اور مکاشفے میں، تو فرمایا کہ گویا آپ فرما رہے تھے کہ تم میرے پاس ہوگا، میں تمہارے لیے پانی حوض کوثر لے کر کھڑا ہوا ہوں، آج میرے ساتھ تم افطاری کرو گے۔ اور یہ چیز تو آپ نے پہلے ہی فرما دیا اپنی بیوی کو بھی، میں آج مجھے آپ آقا علیہ السلام نے یہ بشارت دی آج میں چلا جاؤں گا۔ تو 80 سال عمر تھی، پھر آپ وہاں دفن ہوئے۔ تو اللہ پاک آپ کے درجات بلند کرے، اور ہماری بھی ہمیں بھی ان کا فیض جو حیا کا، جو سخاوت کا، تقوی کا آپ میں تھا، اور قیامت کے دن ان کی شفاعت نصیب فرمائے، دنیا میں ان کی اور دوسرے صحابہ کی محبت عطا فرمائے۔ تو یہ اب اللہ پاک جزاکم اللہ حسن جزا، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ ماشاءاللہ۔